بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نیک کام کی طرح آج کی یہ ویڈیو بھی ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی مہربانیاں کرنے والا اور دوسروں پر رحم کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ایک ایسا عظیم مسلمان شہنشاہ ہے جس نے ساری زندگی محلات اور عشو عشرت کو جوتے کی نوک سے ٹھکرا کر ایک معمولی سے مکان میں ایک سادہ سی زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ وہ آج بھی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ دنیا بھر کے فاتحین کی فہرست میں بھی ایک مشہور ترین فوجی کمانڈر اور عدل کرنے والے حکمرانوں میں شامل ہیں۔ ایک ایسا سچا اور رحمدل سلطان کے جس کا نام اس کے دشمن بھی عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں، جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مظلوم انسانوں کے حقوق اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرنے کی جدوجہد میں صرف ہوا، جسے نہ دولت کا لالچ تھا اور نہ عیش و عشرت کی زندگی سے پیار، جسے رب العزت نے فاتح بیت المقدس ہونے کا شرف عطا کیا۔ اسے دنیا سے رخصت ہوئے آج صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن آج بھی فلسطین کے مظلوم مسلمان اسے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ اس ویڈیو سے حاصل ہونے والی معلومات ہمیں ہمارے عظیم ماضی کے ساتھ جوڑنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی، اور اسی لیے ہمیں یقین ہے کہ آپ نہ صرف ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے بلکہ اسے اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، جس انسان کی آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ تھے اسلامی تاریخ کے مشہور ترین کمانڈر اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین 1138 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ نسل کرد اور کردستان کے اس حصے میں آپ کی پیدائش ہوئی جو اب عراق میں شامل ہو چکا ہے۔ سلطان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر ایک حقیقی فلاحی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، حسن اخلاق، سخاوت اور سادگی کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فاتحین بیت المقدس میں ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروایا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ یہ وہی صلاح الدین ایوبی تھے جنہوں نے اپنے چچا کے ہمراہ مصر فتح کیا تھا۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 566 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا، اور یہی وہ زمانہ تھا یعنی 569 ہجری جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یمن بھی فتح کر لیا۔ قاہرہ یعنی مصر کے دارالحکومت پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ ساری چیزیں قبضے میں لیتے ہی بیت المال میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ محلات کو سرکاری اور فلاحی دفتروں میں تبدیل کر دیا گیا، جبکہ ایک محل میں عظیم و شان خانقاہ قائم کر دی گئی۔ مصر فاطمیوں کے زیر تسلط تعلیمی مراکز تک سے محروم تھا، لیکن سلطان صلاح الدین کے قبضے میں آتے ہی مصر میں کثرت سے تعلیمی ادارے، مدرسے اور شفاخانے قائم کیے گئے۔ ان درس گاہوں میں طلباء کی رہائش اور خوراک کا انتظام بھی سرکاری خزانے سے ہوتا تھا۔
قاہرہ میں صلاح الدین کے قائم کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ شفا خانہ ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس نے عورتوں کے شفا خانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ صلاح الدین سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کے ہم عصر تھے، اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے فلاحی کاموں کے حوالے سے اپنے وقت میں دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھے۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی سلطنت کی حکمرانی کے منصب پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض انسان تھے۔ لڑائیوں کے بعد انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا تھا کہ مسیحی آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ مسیحیوں سے صلح ہوتی ہی صلاح الدین ایوبی نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے منتظر تھے، اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اور ایک تحریری حز سلطان کے نام لکھ ڈالا کہ ان کے اجازت نامے کے بغیر لوگوں کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ خط کا جواب سلطان نے کچھ اس طرح دیا کہ زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، لہٰذا ان کو روکنا مناسب نہیں تھا۔ ہم سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی سہولت کے لیے ہر قسم کے انتظامات بھی کیے۔ سلطان کا غیر مسلموں سے سلوک ان اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے، اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ جذبہ جہاد ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، جبکہ بیت المقدس کی فتح آپ کا سب سے بڑا خواب تھا۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران میں صلیبی سرداروں کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کے تحت دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا کیونکہ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے اپنے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجازی مقدس پر حملہ آور ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی خبر ملتے ہی رینالڈ اور اس کی فوج کو حطین کے مقام پر جا پکڑا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا، لہذا سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ رینالڈ کو گرفتار کر کے جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا، اور یہی وہ جنگ تھی جس کے بعد اسلامی افواج نے وہ تمام علاقے جو مسیحیوں کے قبضے میں جا چکے تھے سب کے سب آزاد کرا لیے۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اور ایک ہفتے تک جاری رہنے والی خونریز لڑائی کے بعد مسیحیوں نے نہ صرف ہتھیار ڈالے بلکہ رحم کی درخواست لے کر سلطان کے سامنے پیش ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کا وہ عظیم دور تھا جب بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، جبکہ تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا خواب ہی نہیں بلکہ نور الدین زنگی کی خواہش بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان مسجد اقصی میں داخل ہونے کے بعد ہی سلطان نے نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد ایسا کوئی ظلم و ستم نہیں کیا جو اسی شہر پر قبضے کے وقت مسیحی فوج نے کیا تھا۔
صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سلطان کی جانب سے مالدار لوگوں پر فدیہ کی ایک معمولی سی حد لگائی گئی اور عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، لیکن جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے تھے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی، جس کے بعد انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ کسی غریب کی گردن صرف اس جرم میں کاٹ دی گئی ہو کہ اس کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تھی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1199 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جس کے بعد بیت المقدس پر تقریباً 761 سالوں تک مسلسل مسلمانوں ہی کی حکومت رہی۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچا، جبکہ جرمنی کا ایک اور بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی کل تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج کبھی ایک ساتھ جمع نہ کی تھی۔ یہ عظیم و شان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تن و تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک معرکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر یورپ کی متحدہ صلیبی فوج نے محاصرہ جاری رکھا، چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کے ساتھ تعاون نہ کیا، جس کے سبب صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کے درمیان تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکے۔ آخر کار وہاں کے مسلمانوں کو ایک امن معاہدے کے بعد شہر مسیحیوں کے حوالے کرنا پڑ گیا۔ عکا کی فتح کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا۔ اسقلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11 سے 12 بار مقابلہ ہوا، جس میں سے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ ان معرکوں میں سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں قائم کیں۔ چونکہ جب کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد تک کی جانب سے کوئی مدد نہ پہنچی، سلطان کو فوجیں واپس بلانی پڑ گئیں۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرأت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب صلیبی فوج مسلمانوں سے لڑ کر تھک گئی اور انہیں واضح ہو چکا تھا کہ یورپ کا یہ متحدہ لاؤ لشکر اب ناکام ہو چکا ہے، تو صلیبیوں نے سلطان کی خدمت میں امن اور صلح کی درخواست پیش کر دی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور وہ اپنے ہزاروں فوجیوں کو قتل کرا کر جبکہ باقیوں کی جان ایک معاہدے کے ذریعے بچا کر ناکام واپس لوٹے۔ بادشاہ رچرڈ شیردل کو اپنی شکست سے زیادہ سلطان کی فیاضی اور بہادری نے متاثر کیا، جبکہ جرمنی کا بادشاہ تو بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی ان جنگوں میں کام آئے۔ 589 ہجری میں شدید علالت کے بعد انتقال کر گئے، اور شام کے حالیہ دارالحکومت کی ایک مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی، جبکہ ایک مورخ ابن خلکان لکھتا ہے کہ ان کی موت کا دن مسلمانوں کے لیے اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کے بعد کبھی نہیں آیا تھا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول سلطان کے بارے میں کچھ اس طرح سے لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور سلطان صلاح الدین میں ایک عجیب فرق تھا۔ دیگر بادشاہوں نے اپنے جاہ جلال کے سبب عزت پائی، جبکہ سلطان صلاح الدین نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔
ہم اللہ سے دعاگو ہیں کہ وہ ایک بار پھر ایک صلاح الدین ایوبی کو ہماری صفوں میں پیدا کرے تاکہ فلسطین کے مسلمانوں کے دکھوں کا مداوع ہو سکے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کو کس کا آمین پسند آ جائے اور ہماری دعا قبول ہو۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے سندھ کی فتح کے بارے میں کہ کس طرح مسلمانوں نے سندھ کے مشکل ترین محاذ پر کامیابی حاصل کی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔